بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر عباسی، کراچی کا ایک عام شہری، اور میرے خیالات بھی عام سے ہی ہیں۔ نہ میں کوئی زیادہ پروفیسر ہوں، نہ دانشور ہوں، نہ کوئی استاد ہوں، نہ لیکچرار ہوں۔ ایک عام سا شہری ہوں، اس لیے میری باتیں عام سی ہوں گی۔ یہ باتیں مختلف اوقات میں مجھے آتی ہیں یاد، تو میں ان کو لکھ لیتا ہوں، کیونکہ چاہے رات کو آئیں، چاہے دن میں آئیں، کسی وقت بھی آئیں، تو میں باتیں لکھ لیتا ہوں۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ ہے نوجوان قیادت کے بارے میں، جو مجھے یاد، جو میرے خیالات ہیں، ان سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ میرے اپنے خیالات ہیں ذاتی۔ نوجوان قیادت، اب یہ میں پڑھوں گا، کیونکہ میں یہ کہ جو خیال آتا ہے وہ لکھ لیتا ہوں۔ نوجوان قیادت کے بارے میں اور مستقبل میں ان کا کردار، پاکستان کی سیاست کے بارے میں میرا کیا خیال ہے۔ کسی بھی قومی یا صوبائی پارٹی میں نوجوان قیادت کہاں ہے؟ قومی پارٹی تو اب کوئی رہی نہیں۔ جو مرکز میں حکومت بنا لیتی ہے وہ قومی پارٹی ہوتی ہے، باقی تو سب چاہے بڑی ہو یا چھوٹی پارٹی صوبائی پارٹیاں کہلاتی ہیں۔ ان میں ایک صوبائی پارٹی کے خود ساختہ چیئرمین نوجوان نہیں بلکہ جوان ہیں، ورنہ باقی تو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جو قیادت کر رہے ہیں، وہ بھی موروثی قیادت۔ دوسری، پنجاب کی صوبائی جماعت کی نائب صدر بھی 50 کے قریب ہیں، نانی بن چکے ہیں، عنقریب دادی بھی بن جائیں گی۔ ان کو ادھیڑ عمر سیاسی رہنما کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو بھی سیاسی پارٹیاں متحرک ہیں، یہ باپ دادا اور نانا کی قائم کی ہوئی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ کسی کے باپ نے تو کسی کے نانا نے اور کسی کے سسر نے بنائی ہیں۔ یہ مال کمانے، بلکہ بے تحاشا مال کمانے کی لاجواب کمپنیاں ہیں۔ ان کمپنیوں کو چلانے والوں کو ملک سے یا اس کی عوام سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ مال کس کس ذریعے سے کمایا جا سکتا ہے اور ان کی کمپنیاں منافع کس طرح دے سکتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ابھی تک منافع دے رہی ہیں، اس لیے ان کمپنیوں پہ انہی کی اجارہ داری ہے، اور جنہوں نے ان کمپنیوں کو چلانے میں عمریں لگا دیں، وہ ابھی بھی ان کے ورکر ہیں اور ان کی اولادوں کے غلام۔ جلسہ جلوس کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ان کا پہلا اور سب سے ضروری کام ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر صوبے اور ہر ضلع میں صوبائی اور ضلعی صدور بنا رکھے ہیں، اور انہوں نے اپنے سے نیچے عملہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو باقاعدگی سے کمپنی کی طرف سے لاکھوں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں کے المعروف سیاسی پارٹیوں کے بڑے کوئی جلسہ یا جلوس کرنا چاہیں تو ان کا کام دیہاڑی دار مزدوروں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، جو ان کے جلسے اور جلوسوں میں نعرے لگانے اور سارا وقت رہنے کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کو 1500 سے 2000 روپے معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے بڑوں کو معلوم ہے کہ ان کی محبت میں کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی گھسی پٹی تقریریں سنے گا۔ موجودہ جتنے بھی سیاسی رہنما، چاہے جوان ہو یا بوڑھے، ذرا سولو جلسہ یا جلوس اپنی حکومتی یا صوبائی قیادت کے بغیر کامیاب کر کے دکھا دیں، لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا عوام میں مقبول ہے۔ یہ جو دو بڑی صوبائی پارٹیوں نے بادل نخواستہ مولانا کو اتحاد کی قیادت دی ہے، جبکہ مولانا قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کا اپنے مسلک کے مدارس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ ہر جلسے اور جلوس میں اپنے مدارس میں زیر تعلیم طلباء کو لے آتے ہیں، اور یوں ہر جلسہ اور جلوس بھرا بھرا نظر آتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ان مدارس میں طالب علم زیر تعلیم ہے یا مولانا کے چاہنے والے، جن کو ہر بار اپنی سیاسی ضرورت کے تحت جلسے اور جلوسوں یا ہفتوں چلنے والے دھرنوں میں لایا جاتا ہے۔ اب رہی نوجوان قیادت کی بات، تو اس میں سے ایک سیاسی نوجوان قیادت تو گلگت بلتستان میں ختم ہی سمجھو، کہ 20 سے 25 دن لگائے، روز جلسے کیے، چیخے چلائے، طرح طرح کی ٹوپیاں پہن کر عوام کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی، مگر لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آئے اور صرف پرانی ہی 2 سیٹیں جیت سکے۔ اس ناکامی کے غم میں کورونا ہو گیا اور اپنے محل میں کچھ عرصے کے لیے قرنطینہ میں چلے گئے۔ یہ تھی خالص سولو پرفارمنس اور اس کا رزلٹ۔ دوسری نوجوان نہیں ادھیڑ عمر قیادت نے ملتان کے جلسے کے بعد لاہور مینار پاکستان پہ ہونے والے جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ لاہور کی ہر گلی اور ہر محلے میں گئیں، سارا زور لگایا۔ ویسے بھی وہ لاہور کو اپنی پارٹی کا گڑھ کہتی ہیں۔
لوگوں کی خوش آمدید کی، مگر کیا ہوا؟ لاہوریوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ یہ بھی سولو پرفارمنس کا ایک ثبوت ہے، نتیجہ ناکامی۔ جلسے میں کون آئے؟ وہی دہاڑی دار مزدور اور مولانا کے چاہنے والے طالب علم۔ ان لوگوں کی گھسی پیٹی تقریریں سننے کے لیے کون اپنا وقت برباد کرے گا؟ تم خود دیکھو، گزشتہ چند ماہ سے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، صرف سلیکٹڈ نااہل کٹ پتلی تابع دار خان، نیازی خان، ہم تمہاری نااہل حکومت کو گرا کے دم لیں گے، استعفیٰ چھین لیں گے، ہمارے استعفے ایٹم بم ہیں، ہم 400 استعفے دے کر حکومت گرا دیں گے، مگر خود استعفیٰ نہیں دے رہے، نہ باپ دے رہا ہے نہ ہی بیٹا، دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے، مگر جلد ہی ان کو اپنے اس کھوکھلے نعرے کا احساس ہو گیا۔ وہ پورا پاکستان کیا بند کرتے، خود اپنے محل میں بند ہو گئے۔ اس طرح دوسری ادھیڑ عمر قیادت ہر جلسے میں اپنے والد کی صفائیاں دیتی نظر آتی ہیں۔ عوام ان دونوں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، کیونکہ ان کو ان دونوں کے والدوں کا کردار اس ملک کی تاریخ میں کتنا بھیانک ہے معلوم ہے، اور پھر اس نوجوان قیادت کا سیاسی سفر ہی کتنا ہے۔ روپوں اور پیسوں کے زور پہ موروثی سیاست کرنے والے یہ لوگ آخر کب تک لکھی ہوئی گھسی پیٹی تقریریں عوام کے سامنے کرتے رہیں گے، اور عوام سنتی رہے گی؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کروڑوں پہ لگائے گئے بوڑھے اساتذہ جو ساری زندگی ان کے والدین کے قدموں میں بیٹھے ان کے جوتے صاف کرتے رہے، آخر کب تک ان کو تقریریں لکھ لکھ کر دیتے رہیں گے؟ ان کی عمریں بھی 50 اور 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں، ان کے دماغ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ان دونوں کو چاہیے کہ سیاسی میدان سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو جائیں، مزید ٹریننگ حاصل کریں، فی البدیہہ تقریر کرنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ اس ملک کی تاریخ میں وہی سیاستداں عوام میں مقبول ہوتا ہے جو موقع کی مناسبت سے فی البدیہہ تقریر کرے یا جملے ادا کرے۔